اللہ الرحمن الرحیم. ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیسنٹ دا مرسیفل. منزلوں کی بات چھوڑ کس نے پائی منزلیں، ایک سفر اچھا لگا، ایک ہم سفر اچھا لگا. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ہستی تشریف فرما ہے جو کہ ایک روشن اور چمکتا ہوا ستارہ ہے اپنے نام کی طرح، یعنی کامران روشن صاحب. کامران روشن صاحب سے آج کے نوجوان کے لیے وہ ٹپس بھی ہمیں ملیں گی کہ آج کا نوجوان جو کہ امید کو کھوتا چلا جا رہا ہے، وہ کس طرح سے امید کی دنیا کو واپس لوٹ سکتا ہے، وہ کس طرح سے اپنے مستقبل کو شاندار اور جاندار بنا سکتا ہے. اپنا تھوڑا سا تعارف بھی کرا دیں. کامیابی کی منازل طے کی ہیں یا جس طرح سے وہ کامیابی تک پہنچ رہے ہیں وہ بھی آج کے نوجوان کے ساتھ لازمی شیئر کریں. السلام علیکم. بہت شکریہ طاہر ربانی صاحب، آپ نے مجھے میری عزت افزائی کی اور مجھے آج یہاں پہ دعوت دی. میں اپنا تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں کہ کامران روشن دراصل لاہور سے بلانگ کرتا ہے. لاہور کا ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں پہ صرف ہمارا ایک ہی خاندان آباد ہے، جس کو حویلی حبیب اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اور حویلی حبیب اللہ کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ میرے پردادا صاحب ہیں چودھری حبیب اللہ خان، ان کے نام پر اس گاؤں کا نام ہے. میرے والد صاحب ایک پہلے پرائمری اسکول ٹیچر تھے اور اب ایک ایلیمنٹری اسکول ٹیچر ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں. میری جو تعلیم ہے وہ میں نے گریجویشن حاصل کی ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے. میں ایک اولڈ راوین بھی ہوں اور میں نے 3.5 سال جو ہے جاب نہیں کی. 3.5 سال کے عرصہ میں نے فری لانس کیا میتھمیٹکس میں. آن لائن جو ہے وہ پروجیکٹس کرتے تھے ہم میتھمیٹکس کے، اور الحمدللہ آلموسٹ 95 کورسز میتھمیٹکس کے، ہر لیول کے میتھمیٹکس کے کورسز کیے. میرا ارادہ تھا کہ میں جو ہے باہر کا سفر کروں اور اپنی جو اعلیٰ تعلیم ہے وہاں سے بھی حاصل کرنے کی کوشش کروں، لیکن میرے والد صاحب کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور گھر پہ کچھ مشکلات بھی تھیں جس کی وجہ سے میں اپنا وہ سفر تو مکمل نہ کر سکا. لیکن ایک تگ و دو جاری رہی کہ پاکستان کے حالات میں رہتے ہوئے پاکستان میں ایک اعلیٰ مقام کمایا جائے، کیونکہ میرے والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا میں اپنے بیٹے کو، میرے خاندان میں سے کوئی ایک بچہ ایسا نکلے کہ جو کسی اعلیٰ عہدے پر بیٹھا ہو. تو کوشش جاری رکھی الحمدللہ. پھر اس کے بعد 2017 میں مجھے ورکر ویلفیئر ہائر سیکنڈری اسکول میں نے ایڈ ہاک پہ جاب حاصل کی، جو کہ 7 ماہ وہاں جاب کی میں نے. اس کے بعد مجھے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں ایز اے پرائمری اسکول ٹیچر مجھے موقع ملا کہ میں اس اپنے والد صاحب کے جو پیشہ ہے ایجوکیشن، اس کو میں سرو کر سکوں، اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکوں. یہ سفر چلتا رہا اور بڑی مشکلات بھی پیش آئیں مجھے، میں ایڈجسٹ بھی نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن یہ کہ کوشش کی کہ اپنے تئیں ایک اچھی کارکردگی دکھا سکوں تاکہ ان بچوں کی دعاؤں کی بدولت میں کہیں آگے بڑھ سکوں. شروع میں میرے ایک بزرگ کولیگ تھے، انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا تھا. میں اکثر کچھ زیادہ کام نہیں کرتا تھا، بچوں کو تھوڑا سا پڑھاتا تھا، اس کے بعد میں بیٹھ جاتا تھا. تو ان بزرگ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی. وہ مجھے گورنمنٹ ہائی اسکول پانڈوکی میں انہوں نے کہا کہ بیٹا ان بچوں کو پڑھایا کریں، ان کی دعائیں لیا کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ ہمیں دیکھ لیں کہ ہم کس مقام پر ہیں اور ہماری نسلیں کس مقام پر ہیں. آج ان کو پڑھائیں گے تو کل کو یہ نہیں سوچیں کہ آپ کا 14 اسکیل ہے یا پرائمری اسکول ٹیچر ہے، آپ کسی بڑے مقام پر پہنچ سکتے ہیں. وہ دل کو میری ایسی بات لگی کہ میں نے کوشش کی کہ میں کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کروں. تو الحمدللہ 5 سال اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گزارے. تو 2023 وہ سال تھا جب مجھ جیسے شخص کو اللہ پاک نے ایک 17 گریڈ کی SST کی جاب کے لیے منتخب کیا کہ میں اسلام آباد آ کر پاکستان کے جو کیپٹل سٹی ہے وہاں آ کر اپنے فرائض سر انجام دے سکوں اور یہاں کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر سکوں. الحمدللہ یہاں آیا تو ایک ویژن تھا میری، ایک سوچ تھی کہ منزل ابھی ختم نہیں ہے، یہاں سے بھی آگے منزل حاصل کرنی ہے. 17 گریڈ پاکستان میں کسی بھی شخص کا خواب ہوتا ہے. یہ خواب تو ضرور پورا ہوا لیکن اس خواب کی آگے بھی منازل طے کرنی تھی.
تو شکر ہے اللہ کی ذات کا، میں محنت کرتا گیا. ایک وقت میں 14 فروری 2023 کو میری پوسٹنگ یہاں پہ ہوئی، اور اپنے سکول میں نت نئے تجربات اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے الحمدللہ G731 کا مشہور جو تعلیمی ادارہ ہے جس کو بنگالی اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پہ اپنی کوششیں جاری رکھی کہ اس ادارے کو میں نے اپلفٹ کرنا ہے. تو الحمدللہ 1 سال 3 ماہ کا عرصہ بڑی تندہی اور بڑی محنت کے ساتھ کام کیا، جس کا گواہ میرا پورا سٹاف ہے اور میرے بچے ہیں. لیکن ان کی دعاؤں، ان کی ساری جو میری جو کاوشیں ہیں، اس کا ثمر، میرا ایک ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اس کا ثمر ضرور ملتا ہے آپ جو بھی محنت کرتے ہیں. تو الحمدللہ 14 مئی 2024 کو مجھے اللہ کی ذات نے ایک موقع دیا کہ میں نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ہے اپنے فرائض سر انجام دوں. اور کیونکہ میرا پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کا پریویس ایکسپیرینس ہے اسسمنٹس کے حوالے سے، وہاں میں نے آئٹم ڈیولپمنٹ، آئٹم ریویو کے حوالے سے میرا ایک وسیع تر تجربہ تھا، تو میرا اسسمنٹ میں کافی تجربہ تھا. اور فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن میں الحمدللہ میں اسسمنٹ کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں. یہاں پہ جو تعلیم پروجیکٹ چل رہا ہے اس کا میں کور کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں. اس کے ساتھ میں نے جائکا، یہ جاپان انٹرنیشنل کارپوریشن ایجنسی ہے، اس کا جو عقل پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ میں نے آئٹم ڈیولپمنٹ کی ہے. تو الحمدللہ اس اسسمنٹ کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ مجھے ایک موقع ملا کہ گریڈ 18 میں الحمدللہ ڈیپوٹیشن پر مجھے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن میں ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دینے کا موقع دیا. اور انشاءاللہ اس سفر کو آگے جاری رکھیں گے، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ سفر کا اختتام نہیں ہے.